جب کوئی بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیا کہتا ہے، آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس شخص کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو نمازی ہے، جو نماز کا پابند ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہو کر جو ہم پہلی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس وقت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ، یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی اس سورت کا آدھا حصہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، اس سورت کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے، یعنی اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم 2 آیتیں، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ 7 آیتیں ہیں سورت کے اندر۔ تو آدھا حصہ اس سورت کا یعنی 3.5 آیات اللہ کے لیے اور بعد والی 3.5 آیات بندے کے لیے۔ اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 3 آیات یہ اللہ کے لیے، اب بچی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد کا آدھا حصہ یعنی کہ ایاک نعبد یہاں تک یہ اللہ کے لیے، و ایاک نستعین سے لے کر ولا الضالین تک یہ حصہ بندے کے لیے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو تم گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے میری تسبیح بیان کی، میرے بندے نے میری تحلیل بیان کی، میرے بندے نے میری صفات کو بیان کیا، اور جو کچھ یہ میرا بندہ چاہتا ہے میں اس بندے کو عطا کرتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر کچھ دینے والا ہے، تو ظاہراً اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ بھائی ہمیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ وہ بندہ اپنی جائز نیک مقاصد جو اس کے دل کے اندر ہوتے ہیں ان مقاصد کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ولا الضالین کے بعد آمین جب کوئی بندہ کہتا ہے نا، تو اگر یہ آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے یا اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ ایک دعا ہے نا، ہم اب پہلے تو اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ چیزیں پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع آئے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے ہمیں عرصے گزر گئے لیکن ہماری نماز میں خشوع و خضوع نہیں، کیونکہ ہمیں صورتیں تو یاد ہیں، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم نہیں یاد ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین تو نمازوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، دے کیا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا پتہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مکمل میری تفصیل میں سورہ فاتحہ کی بتا چکا ہوں، اس کی تفسیر آپ لوگ اس ویڈیو کو UKZ امت کی ضرورت چینل پر جا کر ضرور دیکھیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنے اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔